على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بھائی اپنے باپ سے جدا کر کے لے کے نکلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے اعتماد میں لیا کہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم مکمل طور پہ اس کا خیال رکھیں گے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب لے کے نکلے، کنویں کے اندر ڈالا، راستے میں ظلم و ستم کیا، کنویں کے اندر پھینک کے رات کے وقت واپس پہنچے اپنے باپ کے ہاں اور کہنے لگے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے روتے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ اے ابا جان، ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور خود دوڑ میں لگے ہیں۔ خود کس میں لگے ہیں؟ دوڑ میں لگے ہیں کہ ہمارا بھائی ساتھ تھا، ہم نے کہا کہ چلو آج تھوڑا سا کھیل کود کر لیں سارے بھائی، تو ہم نے یوسف کو اپنے قیمتی سامان جو کھانے پینے کا تھا یا جو بھی ساتھ سامان تھا اس کے پاس بٹھایا اور ہم نے دوڑ لگائی سب بھائیوں نے۔ تو اس دوڑ کے اندر ہم دور نکل گئے اور پیچھے کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، لیکن آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم ہیں تو سچے، ہم ہیں تو سچے لیکن آپ ہماری بات مانیں گے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ انہوں نے کوئی جھوٹا خون لگا لیا۔ اب جس چیز کا بھی لگایا، خون لگا کے، لیکن جو بندہ بھی غلط کام کرنے لگتا ہے وہ اپنے اسی کام میں کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اس کی غلط کاری ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، بلکہ اس کام کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی مرحلہ وہ بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب انہوں نے کرتے کے اوپر خون تو لگا لیا مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے، کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً کہا کہ بڑا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا اتارا ہے، کرتا کوئی کسی طرف سے پھٹا نہیں ہے اور کرتے کو کوئی زخم نہیں ہوا، کرتے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یوسف سالم اس میں سے اس نے نکال لیا ہے اور کرتے کو کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا
کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں تمہاری اس بات کی حقیقت نہیں سمجھتا، یہ حقیقت حال نہیں ہے، بہرحال فصبر جمیل، جو کچھ بھی ہے میں اس کے اوپر اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے صبر کرنے کی کیا عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے اس دکھ کی گھڑی میں مدد طلب کروں گا کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس مصیبت کے اندر اللہ کا شکر ادا کروں اور اللہ سے یہ مانگتا رہوں کہ اللہ میری زبان سے بے صبری والا کوئی کلمہ اور جملہ نہ نکل جائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر مصیبت کی ابتدا شروع ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان اس وقت سے شروع ہوا جب باپ سے لے کے نکلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان جب اب آپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے یوسف کو مجھ سے جدا کر لیا گیا ہے، اور یہ پوری ایک بنی بتری ان کی سازش ہے، ورنہ میرے بیٹے کو کسی قسم کا کوئی نقصان اس طرح بھیڑیے نے نہیں پہنچایا، اب اللہ جانے انہوں نے کیا کیا اور کیا نہ کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اب اللہ کی شان دیکھو، بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ، ایک قافلہ آ گیا، جاءت سیارتن، ایک قافلہ آ گیا۔ مفسرین نے ساتھ یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس کنویں کے اندر انہوں نے ڈالا تھا نا، یہ کوئی ایسا کنواں نہیں تھا کہ جو راستے پہ ہو، مین شاہر راہ پہ ہو جہاں سے لوگ گزریں اور لوگ جو ہے نا اس میں سے پانی لیں، یعنی اتنا کوئی چلتا بستا یہ راستہ نہیں تھا جس راستے پہ یہ کنواں موجود تھا۔ یہ تو ایک قافلہ کوئی اچانک سے آ نکلا، اوپر سے اصل ساری تدبیریں تھی نا اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ان کو کہ آج اس راستے سے نہیں اس راستے سے جانا ہے۔ کنویں سے تھوڑا سا ہٹ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، تو اس وقت پانی کا ذریعہ یہی ہوتا تھا، کنویں، لوگ ساتھ مشکیں لے کے چلتے تھے، چمڑے کی بنی ہوئی مشکیں ہوتی تھیں، راستے میں وہ بھر لیں یا اپنی سواریوں کے اوپر ان کو باندھ لیا، اور جہاں تک وہ پانی چلا پھر آگے جا کے کسی ایسے راستے پہ جگہ پہ رک گئے جہاں پانی کا انتظام ہوا، وہاں خود بھی پیا، سواریوں کو بھی پلایا، اور پھر وہاں سے مشکیں کیا کر لیں، بھر لیں۔ سب نے کہا کوئی دیکھو پانی ہے، ادھر ادھر کوئی پانی کا انتظام ہے۔ چلتے چلتے اس کنویں کے پاس پہنچے، اس کنویں کے اندر جب اپنا ڈول ڈالا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے یوسف پیغمبر کو کہا اس ڈول کو چمٹ جا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور یہ جو بوکا ہے، یہ جو ڈول ہے، اس کے اندر بیٹھ جا، اب دیکھ کہ میں اللہ کی، تیرے بھائیوں کا کام ختم ہوا، اب سے ہمارا کام کیا ہوا، شروع ہوا، اب دیکھ کہ ہم کیسے تیری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
فَأَدْلَا دَلْوَهُ، جب کھینچنے لگے اس رسی کو، ایک بندے پہلے پھد کے چھکیا نا تے وہ ڈول باہر کوئی نہ نکلے، تلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رسی نو ڈول نو مضبوطی نال کے کر لیا، پکڑ لیا۔ اس آخیا بھئی کوئی ایڈا بھارا ہو گیا ڈول، اور دو بندے رل کے چھکیا، کوئی نہ چھکی وے ڈول۔ جڑے ویلے وہ رسی انہوں نے کوئی تلے اڑی ہوئی معلوم ہوئی تے جے جھانک کے ویکھیا نا انہاں تا انج معلوم ہویا بھئی کھوہ دے وچوں 14ویں دا چند پیا ابھردا ہے، 14ویں دا چند ہے تے ابھردا کتھوں پیا ہے؟ کنویں دے اندروں۔ اس وقت کیا کہنے لگے؟ قال یا بشرا ھذا غلام، پانی بھرن تا دو ترائے بندے گئے آن، ادھر سے آواز لگائی، کہنے لگے قافلے والو جلدی آؤ جلدی آؤ، ھذا غلام، یہ تو اس کنویں کے اندر ایک ایسا غلام مل گیا ہے جو غلام دکھنے میں تو غلام ہے مگر اس کی شانیں کیا معلوم ہوتی ہیں، اس کا حسن و جمال یہ تو ہمیں بڑا فائدہ عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ جلدی آؤ یار انہوں کیویں کڈھیے۔ مفسرین نے اتھے لکھیا اس آیت دے تحت کہ باقی سارا قافلہ دور ہا، پہلے 2-3 بندے گئے تے اسی قافلے دے جڑے نال پانی دی مدد واسطے 2-4 بندے مزید ہن قریب قریب انہاں دے، باقی سارا قافلہ دور ہا۔ انہاں صد کے آکھیا کالو کہ ادھر آؤ، کال یا بشرا ھذا غلام، اے ایتھے غلام ہی نے وچ اس کنویں دے اینوں کڈھیے۔ اتھے ہی آپس وچ انہاں میٹنگ کر لئی بھئی اس غلام دے متعلق پچھلے قافلے نو دسنا، کیوں کہ جڑے منڈی وچ جا کے انہوں فروخت کیتا تا سارے قافلے والے اکسن سن اے دے چکے دیو حصہ دیو، ایو آپ جڑے 2-4-5 بندے کھڑے آن ایتھے کنویں دے قریب چپ کر کے اگلے نو جا کے انہاں نو کوئی داد اپا لا لی ساں بھئی کوئی ہور قافلہ لگدا پیا تے انہاں سانو دتا ہے بھئی یہ ساڈا غلام فروخت کر دیویا ہے، یا کوئی گل بات کر کے انہاں نو مطمئن کر لی ساں، دویاں نو دسن دی ضرورت۔ اللہ فرماندا ہے ہر بندہ میرے یوسف پیغمبر دی اتے اپنا داؤ پہ چلاون لگ پیا، ہر بندہ جتھے بھی کسے دا ہاتھ پیا معاف کہہ نہ کیتا، ہر بندہ اپنیاں جیباں بھرن دی خاطر میرے یوسف پیغمبر تو منافع حاصل کرن دی خاطر اپنیاں تدبیرہ کرن لگ پے۔ اللہ دا قرآن دائے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ جلدی جلدی لے کے آئے، قافلے والے دے نال کوئی بات کر کے انہوں اپنے قیمتی سامان دے اندر چھپا دیتا۔ یوسف علیہ السلام نو کیتا؟ اپنے سامان دے اندر چھپا دیتا۔ اللہ فرماندا ہے او تا چھپا دے پیان واللہ علیم بما یعملون، میں اللہ تا اپنی قدرت دیاں نگاہاں نال ویدھا پیا موں، انہاں دے دل دیاں گلاں نو جاندا پیا موں، انہاں دے دل دے اندر کیڑی بات ہے میرے یوسف دے نال انہاں کیویں پیش آونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے واللہ علیم بما یعملون، دل دیاں گلاں نو جانن والا کون ہے؟ بولو نا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ قافلہ چل پیا، چلدیاں منڈی دے اندر آ کے پہنچے، اس منڈی دے اندر آ کے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، معدود جائے ٹکیاں تو تھوڑی جئی قیمت تو جلدی جلدی اس منڈی دے اندر انہاں کے کیتا۔
ویچن دی کیتی جلدی کیوں کیتی بھئی متا یہ دا کو پچھو مالک نہ آ جاوے تے جڑے 4 ٹکے دے ملنے انہاں دے تو بھی کدائی ہاتھ نہ دھو بویے وشروہ بثمن بخس دراہم معدودا وکانوا فیہ من الزاہدین فرمایا کہ لالچ دے اندر آ کے جلدی جلدی انہوں نے ویچ دیتا. اللہ دا قرآن ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. عزیز مصر نے خرید لیا. کس نے؟ پڑھ دیا نماز 1-2 منٹ صرف تھوڑے لینے بات ایک جگہ تے کھڑی کر کے. عزیز مصر نے خرید لیا اپنی بیوی نو آ کے آدھائے اکرمی مسوا اکرمی مسوا، او میری بیوی، او میری رفیقہ حیات، خیال کرے اے بڑیاں عزت شانہ والا غلام یار. بڑیاں عزت شانہ والا کیا ہے؟ اکرمی مسوا، اے تھا بڑا اکرام کرے، اے تھی بڑی عزت کرے. اکرمی مسوا بعض علماء بیان کر دیں جی اس نے اپنی بیوی نو آ کے آکھیا اس دی عزت اور اس دی طرف اس نگاہ نال دیکھنا ہے کہ انجے سمجھی اے تیرا باپ ہے، انجے سمجھی اے تیرا کیا ہے باپ. دی قید کیوں لائی؟ کیونکہ عزیز مصر اپنی بیوی دیاں آتاں پہلے جان دہا، انہوں پتہ ہا کہ بھئی اے خیر دی نہیں. اس واسطے آکھیا انجے سمجھی اے تیرا باپ ہے، مت کہ کوئی غلط نگاہ اس دی اتے پا کے متا اپنے اندر دی حوث نو اس دی اتے پورا کرنا چاہویں. نہ اے غلام نہیں بلکہ غلامہ دے اندروں انجے سمجھی جو اے جویں تیرا باپ سامنے بیٹھا ہے. اکرمی مسوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. آکھن لگا بھی یہ دی عزت احترام کر اور اس دی خدمت کر. عسیٰ ان ینفعنا، اینو اگر اسا ویچ چھوڑیا نا تو جتنے پیسے میں اینو خرید کے لے آیا وہ دے نالوں کے ڈبل وکسی بڑا منافع دے سی. او نتخذہ ولدا، آپ اوترے نکھترے ہیں اپنی اولاد تا ہے کوئی نہ، یہ غلام بنا کے نہ رکھیا نا تا اینو گھر دا کے بنا لیساں، بیٹا بنا لیساں، پتریلا بنا لیساں، چلو گھر دی کے بنوے سی رونق بن جاسی.